بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام باقر کے مشہور شاگرد جابر بن یزید جعفری کی حیرت انگیز داستان۔ تاریخ اسلام میں بعض شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا نام شاید عام لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن علم و معرفت کی دنیا میں ان کی عظمت سورج کی طرح روشن ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک نام جابر بن یزید جعفری کا بھی ہے، جو امام محمد باقر کے خاص ترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ظلم و جبر کی حکومتیں اہل بیت کے ماننے والوں پر سختیاں کر رہی تھیں۔ سچ بولنے والوں کو قید کیا جاتا، قتل کیا جاتا یا خاموش کر دیا جاتا۔ ایسے حالات میں امام باقر نے علم کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی دنیا کو منور کر رہی ہے۔ کوفہ کے شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا دل علم کی پیاس سے بے قرار تھا۔ اس نوجوان کا نام جابر بن یزید جعفری تھا۔ وہ صرف معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ علم صرف اہل بیت کے پاس ہے۔ اسی جستجو نے اسے مدینہ منورہ پہنچا دیا جہاں امام محمد باقر علم و حکمت کے سرچشمہ تھے۔ جب جابر پہلی بار امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کے چہرے پر وقار، زبان پر حکمت اور کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ امام نے جابر کی نگاہوں میں سچائی دیکھی۔ وہ جان گئے کہ یہ نوجوان صرف سننے نہیں بلکہ سیکھنے اور پھر اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ جابر نے کئی برس امام باقر کی خدمت میں گزارے۔ وہ دن رات علم حاصل کرتے، سوال کرتے، غور کرتے اور ہر بات کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ امام باقر نے انہیں ہزاروں احادیث اور علوم سکھائے جنہیں جابر نے بعد میں امت تک پہنچایا۔ لیکن امام نے انہیں صرف علم ہی نہیں دیا بلکہ ایک عظیم ذمہ داری بھی سونپی۔ فرمایا کہ ہر علم ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف اہل فہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جابر نے اس راز کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بعض علوم غلط لوگوں تک پہنچ گئے تو ان کا استعمال غلط ہوگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام باقر نے جابر کو کچھ ایسے اسرار بتائے جو مستقبل سے متعلق تھے۔ جب وہ واقعات بعد میں حقیقت بن کر سامنے آئے تو لوگوں کو حیرت ہونے لگی کہ جابر کو یہ سب پہلے سے کیسے معلوم تھا۔ بعض لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ عجیب باتیں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ امام سے حاصل کیا ہوا علم بیان کر رہے تھے۔ جابر نے اپنی پوری زندگی علم کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے نہ دولت جمع کی نہ شہرت کی خواہش رکھی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اہل بیت کا پیغام صحیح شکل میں آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ مشہور علماء نے ان کی روایت کردہ احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ شیعہ محدثین کے ساتھ ساتھ بعض سنی علماء نے بھی ان کے علمی مقام کا اعتراف کیا، اگرچہ بعض نے ان کے بارے میں مختلف آراء بھی پیش کیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ جابر بن یزید جعفری اپنی زمانے کے ممتاز راویوں میں شمار ہوتے تھے۔ امام محمد باقر کا جابر پر بے حد اعتماد تھا۔ روایت ہے کہ امام نے انہیں اپنے خاص اصحاب میں شمار کیا تھا۔
یہی اعتماد اس بات کا ثبوت تھا کہ جابر صرف ایک شاگرد نہیں بلکہ ایک امانت دار مبلغ بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا لیکن جابر کی زبان سے نکلے ہوئے علم کے موتی مختلف شاگردوں تک پہنچتے رہے۔ انہی روایات نے بعد میں اسلامی فقہ، تفسیر اور حدیث کے ذخیرے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جابر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی شاگرد وہ نہیں جو صرف علم حاصل کرے بلکہ وہ ہے جو اپنے استاد کی تعلیمات پر عمل بھی کرے، ان کی حفاظت کرے اور انہیں دیانتداری کے ساتھ آگے منتقل کرے۔ آج جب ہم امام محمد باقر کے عظیم علمی انقلاب کو یاد کرتے ہیں تو جابر بن یزید جعفی کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسے مخلص شاگرد نہ ہوتے تو شاید امام کے بہت سے علوم ہم تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ کردار، اخلاص اور امانت میں بھی ہوتا ہے۔ جابر نے اپنی پوری زندگی اس حقیقت کو ثابت کیا۔ ان کا نام شاید تاریخ کے ہر صفحے پر نہ لکھا گیا ہو، لیکن جہاں بھی امام باقر کے شاگردوں کا ذکر آئے گا وہاں جابر بن یزید جعفی کا نام عزت، محبت اور احترام کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اور یہی ایک سچے شاگرد کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کی اپنی شہرت سے زیادہ اس کے استاد کا پیغام زندہ رہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔